ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم جائزہ لیں گے کہ جو پاکستان میں ایک ایکسٹرا آرڈینری میٹنگ کی گئی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے وزرائے خارجہ کی، اس میں کیا ہوا اور اس سے افغانستان کے مسئلے میں، افغانستان میں ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہے اس کو حل کرنے میں کوئی مدد ملے گی، یا یہ گزشتہ تمام کانفرنسز کی طرح ایک صرف دکھاوے کے لیے ایک کانفرنس ہو گئی جس میں اناؤنسمنٹس ہو جائیں گی لیکن بعد میں اس پہ عمل کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کافی تیزی سے تبدیلی آئی ہے، اس کا جائزہ لیں گے کہ کیا یہ واقعی جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جتایا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ایک نیوٹرل ہو کے کھڑی ہوئی ہے، یا یہ اثر ہے کہ جنرل فیض حمید جن کو ہٹایا گیا ISI کے چیف کے طور پہ، اور بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ اس کے فوری بعد منظرنامے میں تبدیلی نظر آئے گی، تو کیا یہ اس سلسلے کی کڑی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں جو بہت ساری پازیٹیو چینجز ہو رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں جو پاکستان اور مسلم دنیا میں جو ان تمام چینجز سے کٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ پہلی دفعہ ناسا کا ایک جو پروب ہے وہ سورج کی ایٹماسفیئر میں سے گزری ہے، یعنی یہ سائنس کے لحاظ سے اور دنیا کے بارے میں پتہ کرنے کے لحاظ سے بہت بڑا قدم ہے، لیکن میجورٹی جو ہمارے مسلم ممالک پاکستان اور تھرڈ ورلڈ ممالک ہیں ان میں کوئی زیادہ اس بارے میں نہیں پتہ چلتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ٹیلیسکوپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو ہے وہ 24 دسمبر کو ڈپلوائے ہونے جا رہی ہے، جس سے دنیا کے بہت رازوں کا اور دنیا کہاں سے شروع ہوئی اس پہ سے پردہ ہٹے گا، لیکن اگین اس میں تھرڈ ورلڈ کا جنرلی اور مسلم ممالک کا پرٹیکولرلی کوئی کسی چیز میں جو ہے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ بہرحال اگر وقت ہوگا تو ان چیزوں پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں OIC کا جو اجلاس ہوا، اس میں کافی پلیج کی گئی، اس میں ایک پاکستان جو ہے وہ اٹ سیمز لائک کہ پاکستان اپنے لیے اپیلیں کر رہا ہے اور دنیا کو ایک طرح سے دھمکی دے رہا ہے کہ جی آپ کو نہیں پتہ، اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوا تو یہ ہو جائے گا اور دنیا ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ جو دوسرے 5 ممالک ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس، ان کے نمائندے جو ہے وہ ان کے میرے خیال میں زیادہ تر کے وزیر خارجہ بھی اس میں نہیں انہوں نے شرکت کی، اور وہ بس اس میں شریک کر کے وہ سیدھے وہاں سے ہندوستان گئے، تو جس میں وہ ہندوستان کا جو ہے وہ جو ہے رول زیادہ دیکھتے ہیں، اور پھر 26 جنوری کو ہندوستان کے یوم جمہوریہ پہ ان کو کے ملکوں کے صدر کو وہاں پہ خصوصی طور پہ مدعو کیا گیا اور وہ تمام کے تمام وہاں جا رہے ہیں۔ تو اس بات پہ ممتاز صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ کانفرنس ہوئی، اس میں لوگ آئے، تقریباً 20 ملکوں کے وزرائے خارجہ آئے، کچھ اناؤنسمنٹ کی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے اندر پیسے رکھنے کا وعدہ کیا، لیکن کہیں سے کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ کوئی مؤثر جو ہے آواز بلند ہوگی، اور جس میں امریکہ اور ویسٹ جو انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور جو انہوں نے خود بھی جو پیسے اناؤنس کیے ہیں وہ بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتے، وہ اس لیے کہ انہوں نے جو فائنینشیل سینکشنز لگائے ہوئے ہیں کہ ان کو ہٹانے کا کوئی انتظام ہو سکے۔ تو آپ کے خیال میں کیا کوئی امید ہے اس کانفرنس سے کہ کچھ بہتری افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس میں آ سکے؟ اور دوسری طرف خود افغانستان پہ جو اب طالبان قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، انہوں نے جو وعدے کیے تھے پوری دنیا میں، کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے اور پوری دنیا کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مر جائیں گے تو ہمیں پیسے دیے جائیں؟ شکریہ۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہی سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان پہلے دن سے لے کے جو ہے وہ افغانستان کی پہلے تو یہ وکالت کرتا رہا ہے کہ نہیں یہ بڑے ماڈریٹ طالبان ہیں، یہ 1996 والے طالبان نہیں ہیں، یہ بدل چکے ہیں، انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہے، اور یہ ایک انکلوسیو وہاں پہ گورنمنٹ لائیں گے، خواتین کو جو ہے وہ تعلیم کی اجازت ہوگی، یہ تو سارا ایک یعنی جو میسیجنگ پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے، فارن منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ کشمیر کو بھول گئے، سب چیزوں کو بھول گئے، اور سارا فوکس جو ہے وہ اس طرف رہا ہے کہ کیسے جو ہے وہ طالبان
کی جو ہے وہ مدد کی جائے. ناظرین اس معاملے میں ایک بات یاد کراتا رہوں کہ پاکستان کشمیر پہ جب ہندوستان نے قبضہ کیا 5 اگست 2019 میں جو انہوں نے اسٹیٹس چینج کیا, پاکستان اس مسئلے پہ کوئی کانفرنس نہیں بلا سکا, نہ یمن کے مسئلے پر آج تک کوئی کانفرنس ہو سکی ہے جہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بہت بڑا آلریڈی چل رہا ہے, اور نہ فلسطین کے مسئلے پہ ابھی بہت عرصے سے کوئی قابل ذکر کانفرنس ہو سکی ہے. سوری آپ. ہاں تو یعنی وہ سب کچھ مطلب آپ تو کشمیر پہ کانفرنس بلانے کی کہہ رہے ہیں, کشمیر پہ تو باقاعدہ یہ تجاویز آئیں کہ جی ہندوستان نہیں مان رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تجارت اور جیو اکنامکس اور یہ سارے جو ہے وہ نئے آئیڈیاز جو ہے وہ فلوٹ کیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے, آرمی چیف کی طرف سے کہ جی ہم پرانے تمام چیزیں بھول کے اب نئے جو ہے وہ ہم ایک طرح کا سفر جو ہے وہ شروع کریں. تو اب اس تناظر میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو پہلے کی جو چیزیں امیدیں تھیں کہ طالبان آنے کے بعد جو جس طرح وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چائنا اور رشیا اور یہ جو ممالک ہیں یہ ایک انیشیٹو لیں گے جس سے انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ ویسٹ پہ پڑے گا, امریکہ پہ پڑے گا, اور امریکنز بھی کوشش یہ کریں گے کہ طالبان کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ بہتر کی جائے اور طالبان کی حکومت بھی تسلیم ہو جائے گی, پیسوں کی فراوانی بھی سٹارٹ ہو جائے گی, ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان کی جو وہاں پہ ایک اپنی چوائس کی ایک گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں افغانستان میں آ گئی ہے. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم پاکستان کے اپنے اندرونی جو مطلب معاشی بحران بھی ایک طرح کا جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, بہت ساری چیزیں. تو ساتھ جب یہ دیکھا کہ افغانستان کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی تبدیلی, اور جو خاص کر کے ایک تو جو چیز ہم مانے یا نہ مانے کہ امریکن جو جب تک کوئی سٹیپس اس پہ نہیں لیتے ہیں, انوالو نہیں ہوتے ہیں, تو انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی بھی جو ہے وہ اس پہ وہ نہیں کرے گی. اور رشینز نے تو پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ طالبان یہ اقدامات لیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اس پہ سوچیں گے. اور چائنا بھی یقیناً, چائنا کے اپنے تحفظات ہیں اور چائنا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پہلے سے جو ہے وہ موجود ہیں, تو چائنا کبھی کوئی ایسا سٹیپ نہیں لے گا جس سے وہ انٹرنیشنلی کوئی ایسی جو ہے وہ سگنل دے کہ وہ کوئی خالی اکیلا ہو کے جو ہے وہ طالبان کی مدد کر. تو یہ وہ سارے میرا خیال ہے فیکٹرز تھے جہاں پاکستان کو اب اور انٹرنیشنلی تو کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ کہیں سے جو ہے وہ سپورٹ مل سکتی ہے. تو چونکہ اس میں اسلامی ممالک کو انہوں نے انوالو کیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ, تو سعودی عرب جو ہے وہ, چونکہ سعودی عرب کے کوآپریشن کے بغیر یہ کانفرنس بھی اس طریقے سے ممکن نہیں تھی, تو سعودی عرب کا جو ہے وہ ابھی جو کرنٹ جو انٹرسٹ یہ بن رہا ہے کہ سعودی عرب پہ اپنی جو مسلم لیڈرشپ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ فارم میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایک سافٹ امیج جو ہے وہ ڈیولپ کر کے تو وہ لینا چاہ رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ نہ صرف اپنے مخالفین کے ساتھ ایک تو مطلب سوشلی جو ہے وہ کلچرلی ایک اوپننگ سعودی عرب کر رہا ہے, لیکن وہاں قطر کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو جو ہے وہ بہتر کیا, ایران کو جو ہے وہ ریچ آؤٹ جو ہے وہ کر رہا ہے اس وقت, دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں بہتر جو وہ کر رہے ہیں. تو سعودی عرب ایک نئے طرح سے جو سلمان ہے, پرنس سلمان, وہ اپنا ایک بین الاقوامی ایک امیج بھی جو ہے وہ بنا رہا ہے. سعودی عرب کا انٹرسٹ اس میں افغانستان کے حوالے سے زیادہ تھا, یا جو سعودی عرب نے ایک موو چلائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو مسلمان ممالک دوسرے کریں گے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پہ وہی ہم بھی کریں گے, تو وہ اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے اس اجلاس کا بھی فائدہ اٹھا کے اور دوسرے ان کا وہ جو اپنی پالیسی چینج کر رہا ہے اس کو دوسروں کے اوپر امپوز کر کے اور ان سے ڈیسیجن کرا کے تاکہ اس کو ایک سیونگ گریس ملے. ایگزیکٹلی جو دیکھیں نا, اب چیزیں چونکہ سعودی کی جو پچھلی جو پالیسیز تھی وہ تو پالیسیز یہ تھیں کہ ایران کو کنٹین کرنا ہے اور سنی جو اپنی ایک سیکٹ ہے مسلم جو کنٹریز ہیں ان پہ اپنا. اب سعودی عرب کا یہ ہے کہ چونکہ جس طرح اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات بحال کر رہے ہیں اور سعودی
جو ریپریزنٹیٹیو تھا انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور ہم بھی اس پہ جو ہے وہ غور کر رہے ہیں اور سب کو جو ہے وہ کرنا بھی چاہیے. تو ابھی جو افغانستان کی جو کانفرنس ہوئی ہے اور افغانستان کے اندر اب واحد سعودی عرب ہے جس نے یہ اعلان بھی کیا ہے 1 ارب بلین ریال جو ہے 1 بلین ریال جو ہے وہ دینے کا, ابھی دیا تو نہیں ہے لیکن تو یہ بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے اندر سعودی عرب اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ دوبارہ ایک نئے فارم میں لا کے, تو جو اسرائیل کے ساتھ میرا خیال ہے باقی مسلمان ممالک کو بھی سعودی عرب اس طریقے سے پرسویٹ کرے گا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بحال کریں. تو یہ میرا خیال ہے اسی طرف ایک قدم ہے. یہ افغانستان سے زیادہ سعودی عرب کی اپنی ایک ڈپلومیٹک موو تھی جو مسلمان ممالک کے اندر, اور اس کی طرف میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا ایک قدم ہے. اور اس میں سعودی عرب کے لیے کچھ پیسے دیکھیں نا, فلسطینیوں کو ایک وقت تک سعودی عرب جو ہے وہ دیتا رہا, چونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ وہاں پہ کانفلکٹ جو ہے وہ ختم ہو. کانفلکٹ ختم ہونے کے تحت پھر سوشل ایشوز سامنے آتے ہیں, ڈیموکریٹائزیشن کے, ہیومن رائٹس کے ایشوز سامنے آتے ہیں. تو اس وقت تو یہ اب سعودی عرب ایک ڈیفرنٹ ڈائمنشن لے رہا ہے, ڈیفرنٹ راستہ جو ہے وہ. تو اسی طرح سے سعودی عرب اس جو ہے وہ OIC کی کانفرنس کے اندر اس نے ایک رول پلے کیا اور انہوں نے بڑی تعریف بھی کی. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا اوورآل امپیکٹ کیا ہوا ہے. مطلب افغانستان کے حوالے سے کسی ایک ملک نے بھی کوئی پلیج نہیں کیا ہے کہ افغانستان. اور دوسری جو بات ہے, جب تک افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جب تک امریکن وہاں پہ کوئی انیشیٹو نہیں لیں گے تو اس وقت تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جتنی بھی OICs کی OIC دیکھیں, سعودی عرب امریکن انفلوئنس سے باہر تو نہیں ہے. جو وہ سعودی عرب امریکن جو ہے وہ سعودی عرب کو کہتے ہیں تو پاکستان کو پیسے دے دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو چیزیں ہوں گی, جو موو ہوگی, وہ ساری امریکہ سے ہوگی, اور امریکہ بھی اس کانفرنس میں کسی حد تک جو ہے وہ شامل تھا. میرے خیال میں اتنا بھی آسان کلیئر کٹ نہیں ہے کہ سعودی عرب ٹوٹل ڈکٹیشن امریکہ سے لیتا ہے. وہ اپنے بھی انٹرسٹ پرسو کر رہے ہیں جس میں وہ امریکہ سے بھی, لازمی بات ہے وہ امریکہ کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے, لیکن امریکہ سے کے ساتھ وہ بھی کبھی اس کو بے وقوف بنانے, کبھی جو ہے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اسمارٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو افغانستان کے مسئلے پہ, آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسپیشلی افغانستان کے اندرونی صورتحال کی وجہ سے اتنا زیادہ پاکستان کیوں پوری دنیا میں ایک طرح سے, بلکہ پاکستان کی جو ہے وہ سبکی بھی ہوتی ہے کیونکہ کوئی کہیں سنوائی نہیں ہے, لیکن پاکستان مستقل اور ایک ہی چیز پہ کہ جی ہیومینیٹیرین کرائسس ہونے والا ہے, وہاں پہ لوگ مر جائیں گے, یہ ہوں گے. پاکستان ایک اکیلا نہیں ہے, ایران ہے, 5 یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, چائنا ہے, ان تمام کا بارڈر افغانستان سے لگتا ہے. ان میں کسی میں اس قدر بے چینی نہیں دیکھی جا رہی. جہاں تک پاکستان کا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ریفیوجیز آ جائیں گے. ریفیوجیز پاکستان نے بقول ہماری فوج کے کہ انہوں نے بہت زیادہ باڑ لگا دی ہے. اس باڑ کی وجہ سے جو ہے آپ کے بہت ساری جگہیں ختم ہو گئی جہاں سے کوئی آ سکے, لوگ ریگولر بارڈر سے ہی آ سکتے ہیں. اور تو اس میں کیا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ ساتھ جو پوری دنیا کا مطالبہ ہے, جو کمٹمنٹ کی طالبان نے کہ وہ عورتوں کی حقوق دیں گے, وہ ان کی ایجوکیشن کو نہیں روکیں گے, وہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنائیں گے, وہ کوئی ریٹریبیوشن نہیں کریں گے پرانے لوگوں میں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی وعدے کو پورا کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پاکستان آج سے پہلے یہ کہا کہ جی افغانستان میں طالبان نے غلامی کا طوق اتار دیا اور وہ پورے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ پورے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اب آپ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ جی عوام کو الگ دیکھیں اور طالبان کو الگ دیکھیں. آپ عوام کو سزا نہ دیں. کوئی سزا نہیں دینا چاہ رہا, لیکن ایک ہاتھ سے تالی تو نہیں بجے گی, تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی چاہیے. پاکستان کا کہیں یہ OIC کی میٹنگ میں بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ پاکستان نے افغانستان پہ زور دیا ہو کہ وہ جو اس کی کمٹمنٹس ہیں, یعنی عورتوں کے ٹھیک ہے پردے کا انتظام نہیں ہوتا تو جو کو ایجوکیشن اسکول ہے اس میں سے مردوں کو ادھر لڑکوں کو نہ بھیجیں, خالی لڑکیوں کا اس میں اسکول چلا دیں,
لیکن ان کو روکنا کہ جب تک ہم پردے کا انتظام نہیں کریں گے ہم نے ان کو روک دیا ہے. تو یہ پاکستان جو عمران خان نے بیان دیا اس تقریر کی OIC کی میٹنگ میں، جس میں انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کلچر پہ کہ جی عورتوں کی، وہ ہمارے لوگ بھی پختون بھی، جس میں ہم پاکستان کے پختون بھی جو ہے بہت زیادہ اس میں ناراض ہیں کہ کہیں پہ بھی پختون جو ہے وہ عورتوں کی ایجوکیشن کے ایسے پوری نیشن کوئی خلاف نہیں ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اگر سب خلاف ہوں بھی تو ان کے اوپر آپ کو ایک پرنسپلڈ سٹینڈ لینا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں، جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے اور عورتوں کے حقوق کا تعلق ہے، عورتوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے تعلق ہے، یا وہ اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا مسلسل اگر آپ دیکھیں کہ عورتوں کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس اور جس طریقے سے اینٹی وومن جو ہے وہ ایک یعنی ان کا ایک رویہ ہے کہ بھائی جو ہے وہ جو جتنے ریپ کیسز ہوئے ان کے حوالے سے کہ جی مرد جو ہے وہ روباٹ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اگر کوئی ماڈسٹ ڈریسنگ نہیں کریں گی عورتیں تو وہ یہ تو چیزیں ہوں گی. ابھی جو ہے وہ یہ کہنا کہ پشتون جو ہے وہ پڑھانے کے لیے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ خان غفار خان نے جب یونائٹڈ انڈیا تھا تو اس وقت سب سے پہلے عورتوں کے جو ہے وہ اسکول بنائے تھے. اس وقت اس نے ابتدا کی تھی عورتوں کی، اور اس کی فیملی کی ساری عورتیں جو ہے وہ پڑھی ہوئی تھیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی ریاست ان فورسز کو جو ہے ان کی تو حوصلہ افزائی کرتی ہے جو مذہبی رجحانات ہیں، جو مذہبی اس پہ ہیں، اور جو وہاں پہ ایجوکیشن اور ان چیزوں کے حوالے سے ہوتی ہے، آپ ان کو ہمیشہ سائیڈ لائن جو ہے وہ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. اب افغانستان میں آپ نے 20 سال طالبان کی جو ہے وہ حمایت کی، ان کو جو ہے وہ لانے کے لیے ان کی ہر طرح سے وہ کی. اب جب آپ لے آئے تو لانے کے بعد کانفرنس میں تو بنیادی نقطہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ طالبان پہ جو ہے وہ پریشر دباؤ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں اور آپ وہاں جو بیسک رائٹس ہے، ہیومن رائٹس ہے، ان کا جو ہے وہ احترام کریں اور ان کو جو ہے وہ یقینی بنائیں. تو دوسرا یہ پوائنٹ ہونا چاہیے تھا کہ طالبان اگر اس چیز کی ضمانت دیتے ہیں تو یہ جو ممالک ہیں اور بین الاقوامی جو ہے وہ ہم بین الاقوامی دوسرے ممالک سے بھی کہیں گے کہ وہ ان کی جو ہے وہ مدد کریں. اور میرے خیال میں ضمانت سے بات اب آگے بڑھ چکی ہے. ضمانت تو انہوں نے جو دوحہ کانفرنس ہوئی، جو ان میں مذاکرات ہوئے، اس میں بھی دی تھی کہ ہم یہ سب چیزیں کریں گے، عمل نہیں کیا. عملی اقدامات اٹھائیں. مطلب کانفرنس کا بنیادی جو نقطہ ہونا چاہیے تھا وہ طالبان پہ ہونا چاہیے تھا. وہ یہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب طالبان بنیادی آپ وہاں کے جتنے اب اشرف غنی دور کے جتنے لوگ بھی تھے، آفیشلز تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، ان کو وہ اوپن مارا جا رہا ہے، ان کی ویڈیوز اب جو ہے وہ اویلیبل ہیں. تو آپ جو ہے وہ خواتین کو جو اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ گھروں پہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے خواتین. آپ کون سی ایرا میں رہ رہے ہیں؟ آپ کون سی آپ نے سائنس کا ذکر کیا کہ ویسٹ کے اندر اور دوسری دنیا میں یہ چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو ہمارا تو چونکہ رویے اینٹی سائنس ہے، اینٹی جو ہے وہ ریشنلٹی ہے جو ہمارے. تو اب آپ طالبان کے بجائے طالبان کو وہ اس پہ مجبور کرتے. اور آپ دیکھیں کہ پوری کانفرنس ہوئی، وہاں پہ لفظ کشمیر آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. پورے اس پہ جو ہے وہ کہیں وہ چیز ہوئی. تو پاکستان نے یہ یقینی بنایا کہ کوئی کشمیر کا جو ہے وہ لفظ وہاں پہ مطلب وہ نہ آئے. تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس ایک طرح کا، اور اس میں آپ کہہ رہے تھے 5 جو یہ سینٹرل ایشین ممالک کے وہ تھے، وہ پاکستان میں ان کے وزیر وہ خارجہ آئے ہی نہیں. وہ ان کے جونیئر انہوں نے یہاں پہ بھیجے ہیں، وہ سارے انڈیا چلے گئے. چونکہ سیم
ڈے جو ہے وہ انڈیا نے وہ کانفرنس جو ہے وہ افغانستان پہ ایک رکھی ہوئی تھی، تو ان کا کوئی جو ہے وزیر خارجہ یہاں نہیں آیا، ان کے ڈپٹیز جو ہے وہ سارے انہوں نے وہ بھیجے، اور میرا خیال ہے 20 وزیر خارجہ ٹوٹل سارے، باقی کویت نے بھی اپنا جو ہے وزیر خارجہ نہیں بھیجا، دوسرے ممالک نے بھی نہیں، تو اس میں کوئی اس طرح کا انوالومنٹ، وہ بھی سعودیہ کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو ہے وہ اس میں آئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کا کوئی اس طرح کی کریڈیبلٹی بھی نہیں بن سکی، اور چونکہ عمران خان کو تو اپنے لیے وہ چاہیے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے 74 میں ایک کانفرنس کی تھی، میں دوسرا لیڈر ہوں جس نے یہ اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کی ہے، تو وہ اس تناظر میں چیزوں کو ایک اپنی پروفائلنگ کے حوالے سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس میں افغانستان کے لیے اس وقت تک کوئی چیز نہیں ہوگی جب تک افغانستان میں طالبان بنیادی جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں ان پہ اقدامات نہیں اٹھاتے ہیں۔ آپ یمن میں جو ہے وہ ہیومن کرائسس نہیں ہے، کب سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، آپ وہاں کی تو جو ہے وہ BBC کی جو ہے صرف اس پہ ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کو پورا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پہ وہ نظر آئے گا، لیکن چونکہ ہماری جو ہے وہ ترجیحات میں وہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں، اور نہ ہی پاکستان کو اب ڈر یہ ہے کہ چونکہ یہ ہیومن جو کرائسس آئے گا تو اس کے نتیجے میں وہ جو وہاں پہ یہ سٹیبلٹی دیکھ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر ایک سٹیبلٹی آ جائے گی، ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ تو وہاں کے انٹرنل انسٹیبلٹی، چونکہ وہاں ISIS بھی ایکٹیو ہے دوسرے، تو ایک انسٹیبلٹی آئے گی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کو پھر وہی سچویشن فیس کرنے پڑے گی۔ لیکن صرف ISIS کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے سامنے جو ہے جو ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا ہے جس میں جو ان کے ننگرہار پروونس کا جو سیکیورٹی چیف ہے وہ پاکستان پہ بارڈر پہ جا کے اس نے جو ہے وہاں سے خاردار تاریں جو ہیں وہ ریموو کی ہیں، اور وہ پاکستانی فوجیوں کو گالیاں دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں، تم لوگ اس طرف جو ہے منہ کر کے جو ہے کبھی کچھ نہیں کرنا، نہیں تو ہم تمہیں گولیاں مار دیں گے، اور آگے سے پاکستانی فوجی وہاں پہ خاموش کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ دوسری طرف ڈیورینڈ لائن کے اوپر بھی اب طالبان نے ابھی تک کوئی انہوں نے اس کے بارے میں ایمبیگوس رکھا ہوا، انہوں نے کہا ہم فیوچر میں اپنی اسٹریٹجی کا اناؤنس کریں گے۔ اس سے پہلے جب طالبان کی حکومت تھی تب بھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ بارڈر کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ یہ جو باڑ لگائی ہے پاکستان نے وہ اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو ناظرین یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں اپنے آپ کو پوری دنیا سے آئسولیٹ کر کے ایک افغانستان کا ایک اسپوکس مین بن کے، جبکہ آپ کے اپنے ملک میں برے حالات ہیں، آپ ایک شاید منی بجٹ آج پاس ہو رہا ہے جس میں 350 ارب روپے کے نئے ٹیکسز، یا جو پہلے ٹیکسز کی چھوٹ تھی وہ دوبارہ جو ہے اس کو وہ بڑھا رہے ہیں، تقریباً لنڈے کے کپڑوں سے لے کے ہر چیز کے اوپر جو ہے مہنگائی ہو رہی ہے، آپ اپنے ملک کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن آپ پوری دنیا سے آئسولیشن میں، اور ایک آپ ہیومینیٹیرین کرائسس، مانا امریکہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، ویسٹ فرشتہ نہیں ہے، یہ تمام جس صورتحال میں ہم آج پہنچے ہیں اس کا ویسٹ مینلی رسپانسبل ہے۔ پچھلے 40 سال سے افغانستان میں جنگ جو مسلط کی ہوئی ہے اس میں ویسٹ کے اور امریکہ کے انٹرسٹ کا بہت حال ہے، لیکن ہم دوسروں سے شکوہ کرنے کے بجائے اپنی گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ تو صحیح کریں۔ اسی ضمن میں ناظرین وقفے کے بعد ہم آئیں گے، اور پاکستان میں جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی، جس میں JUI کو، اسلامی فورسز کو زیادہ نشستیں ملی ہیں، اس بارے میں بات کریں گے۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے جانے سے پہلے ہم افغانستان کی صورتحال پہ گفتگو کر رہے تھے، جہاں پہ صورتحال انسانی صورتحال کافی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب ذرا پاکستان کا ذکر کریں۔ پاکستان میں جو ہے حال ہی میں 2 دن پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے کچھ پارٹس میں، KP پروونس میں، خیبر پختونخوا صوبے میں، جہاں پہ حکمران PTI کو کافی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے زیادہ تر جو ہے وہ
کینڈیڈیٹ ہار گئے، اور بڑے بڑے جو میجر شہر ہیں ان کے میئر کے الیکشنز وہ ہار گئے، لیکن جو اس کے اندر جو چیز نکل کے آئی ہے کہ اس میں بجائے کوئی ترقی پسند یا ریلیٹیولی سینٹرسٹ پارٹیوں کے بجائے سب سے زیادہ کامیابی ہوئی مولانا فضل الرحمان کو، جو اگین ایک کنزرویٹو سوچ کا جو رکھتے ہیں، جو طالبان کے ایک حامی ہیں، اور ان کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ، کیونکہ پچھلے الیکشن میں خود اپنی سیٹ ہار گئے تھے، کہ وہ اس طرح جیتیں گے، لیکن ان کو کافی سیٹیں ملی. تو یہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ان کو جینوئنلی سیٹیں ملی ہیں، جینوئنلی سیٹس ملی ہیں، تو کیا اس وجہ سے ملی ہیں یا اس وجہ سے ملی ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے، یا صرف یہ ہوا کہ جنرل فیض حمید کے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ایک ذرا سا نیوٹرل اسٹینڈ لیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح صورتحال سامنے آئی ہے. اور ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ ان لوگوں کے لیے شاید خوشی ہے کہ عمران خان کی پارٹی ہار گئی، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اگر عمران خان کی پارٹی ہار گئی ہے تو جو جیت رہی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سوسائٹی پہ، جو آلریڈی ایک بہت ہی کنزرویٹو سوسائٹی ہے. یعنی ان الیکشنز میں 12 حلقے ایسے ہیں، ایک جنگ کی رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ 12 حلقے ایسے ہیں جس میں خواتین کا ایک بھی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا، اور مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، کیونکہ لاء کے مطابق اگر کسی بھی حلقے میں 10% سے کم خواتین کے ووٹ پڑیں گے تو وہاں پہ ری الیکشن ہونا ہوگا. بہرحال یہ صورتحال ہے. تو ممتاز صاحب، آپ کے خیال میں کیا یہ جینوئنلی جے یو آئی کو ووٹ ملے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ ہے، یا اسٹیبلشمنٹ صرف نیوٹرل ہوئی ہے اور جو ریئل سینٹیمنٹ ہیں لوگوں کے سامنے آئے ہیں، اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے اگر یہ جے یو آئی مضبوط ہوتی ہے اور اس طرح کی فورسز دوسری جو ہے مضبوط ہوتی ہیں، جیسے ٹی ایل پی بھی مضبوط ہوئی ہے، تو اس کا پاکستان کی سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی آ رہی ہے، اور اگر سوچ کے حوالے سے آپ پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں گے تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے سوچ کے حوالے سے. جو آپ افغانستان میں جو طالبان کی سپورٹ کر سکتے ہیں، طالبان کی حکومت کی سپورٹ کر سکتے ہیں، طالبان کو افغانستان میں دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریکگنائز کریں، تو طالبان کون سا نظام حکومت جو ہے وہ وہاں پہ لا رہے ہیں، وہ لوگوں کو کون سا جو ہے وہ انصاف دے رہے ہیں اور کس طرح کے حقوق جو ہے وہ دے رہے ہیں. جب آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری جو بات ہے کہ پی ٹی آئی، میرا خیال ہے یہ جو کے پی کے ہے، یہ میرا خیال ہے اس کی ابتدا یہاں سے نہیں ہوئی ہے. اگر آپ جتنا ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب، سندھ اور جہاں بھی پہلے ہوئے ہیں، تو آپ اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی خانے وال میں جو ایک الیکشن ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی. تو حالانکہ ضمنی الیکشنز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیشہ جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ ہی جیتتی ہے، چونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے دوسری گورنمنٹ نے کیا دینا ہے. تو یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کے پی کے میں جو جے یو آئی کا جیتنا، اس میں بالکل یہ ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے میرے نزدیک سپورٹ نہیں کی ہے، بلکہ نیوٹرل ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ. لیکن اے این پی کیوں نہیں جیتی؟ تو جے یو آئی جیتی ہے. اے این پی تو وہاں کی پارٹی ہے، مطلب پیپلز پارٹی، چلو اس طرح کا اس سے میں نہیں، لیکن اے این پی کا بھی ایک اچھا خاصا وہاں پہ حکومت میں بھی رہی ہے. اور دوسری مذہبی جماعتیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آ رہی ہیں. مشرف کے دوران جو ہے وہ ایم ایم اے کی جو ہے وہ وہاں پہ حکومت وہاں پہ رہی ہے، اور فضل الرحمان کا باپ جو ہے وہ نیب کے دوران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ رہا ہے، مطلب مفتی محمود. تو یہ چیزیں وہاں پہ پہلے سے آئی ہے. اور جو جے یو آئی ہے، جے یو آئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکلی بڑے جو ہے وہ ایک ریشنل وے میں چیزیں جو ہے وہ دیکھتی ہے اور وہ کرتی ہے، اور اسی کا جو ہے وہ رزلٹ اس کو ملا ہے. چونکہ پچھلے 3 سال میں اگر آپ دیکھیں گے
تو مولانا فضل الرحمان کبھی خاموش نہیں بیٹھا ہے. وہ واحد اپوزیشن لیڈر تھا جو پورے پاکستان میں اسمبلی میں نہ ہونے کے باوجود ایکٹیو رہا ہے, روڈوں پہ رہا ہے, جو ہے وہ جلسے جلوس کرتا رہا ہے, بلوچستان میں ملین مارچ کرتا رہا ہے, کے پی کے میں کرتا رہا ہے, پھر پورے پاکستان میں اس نے کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جینون اپوزیشن فضل الرحمان نے اس دوران ساری جو ہے وہ کی ہے, اور میرا خیال ہے یہ اسی کی وجہ سے وہاں پہ اے این پی یا دوسروں کی وجہ سے, پیپلز پارٹی کی وجہ سے فضل الرحمان نے اس چیز کو کیش کیا ہے. اس نے چونکہ اپنا جو پولیٹیکل کیڈر تھا اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ایکٹیو رکھا ہے, اس کو ہمیشہ سرگرم رکھا ہے, اس کو انوالو رکھا ہے. اور سیاست کے اندر آپ جب خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ پھر اتنی آسانی سے جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیو وہ نہیں ہوتے ہیں. اور فضل الرحمان ایک, اس کو پالیٹکس کا پتہ ہے کہ پالیٹکس کیا ہے, کہ آپ پالیٹکس میں تھوڑے سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ irrelevant جو ہے وہ ہوتے جاتے ہیں. لیکن کیا اس معاملے میں پتہ تو شاید دوسروں کو بھی ہے, لیکن دوسری پارٹیاں جیسے پیپلز پارٹی ہے وہ بھی ہاپ ناپ کرتی ہے ٹی ایل پی کے ساتھ, جو انہوں نے کہا جی ہم ووٹنگ وہ کریں گے, ایڈجسٹمنٹ کریں گے. پی ایم ایل نواز زیادہ کرتی ہے, لیکن جس طریقے سے لوگوں کے سیکٹیرین جذبات کو عمران خان اور فضل الرحمان ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کی سیاسی طور پہ گین تو ہو سکتی ہے, لیکن کیا اس میں آپ کو ایک لیڈرشپ بھی دکھتی ہے؟ کیونکہ لیڈرشپ کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر ایک غلط سمت میں جا رہے ہیں تو ان کو ایک نئی سمت دے, یا صرف یہ ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور آپ کسی بھی چیز کو, کیا ہم جو ہے یہ وہاں پہ کر سکتے ہیں کہ جی آپ جا کے وہاں پہ, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں سنی یا شیعہ مسئلہ ہے, تو آپ جا کے اگر آپ سنی یا شیعوں کو گالیاں دینے لگیں تاکہ آپ جیت جائیں, کیوں اس کا لیکن لانگ ٹرم جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ تو سوسائٹی پہ بہت غلط پڑتا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں کوئی فضل الرحمان کوئی نئی چیز نہیں کر رہا ہے, نہیں کہہ رہا ہے. یہ ہماری جو ہے وہ پچھلے میرا خیال ہے 70 سال کی یہ پالیسی ہے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا, کوئی غیر مسلم جو ہے وہ وہاں مسلمان وہ وزیر اعظم اور صدر جو ہے وہ نہیں بن سکتا ہے. قادیانیوں کو جو ہے وہ اس بنیاد پہ نان مسلم جو ہے وہ قرار دیا گیا, جمعے کی چھٹی کی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں مولانا فضل الرحمان نے نہیں ڈالی ہیں یا کسی دوسرے نے نہیں ڈالی ہے, یہ ایک ریاست کی پالیسی رہی ہے خوشامدی کی, اپیز کرنے کی. اسلامک جو فورسز تھی چونکہ ان کو وہ سیوٹ کرتی تھی, اپیز کرنے کی پالیسی رہی ہے یا انہوں نے خود ان کو نرچر کیا ہے؟ نرچر کیا ہے نا, مطلب جو دوسری پارٹیوں کو مارجنلائز کرنے کے لیے انہوں نے, چونکہ یہ بیسیکلی جو اسلامک پارٹیز ہوتی ہے ان کا جمہوریت پہ تو یقین نہیں ہوتا ہے, تو ان ڈیموکریٹک فورسز ان ڈیموکریٹک جو فیصلوں کے لیے ان کو جو ہے وہ سیوٹ کرتی ہے. تو اب یہ جو چیز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فضل الرحمان کے آنے سے خطرہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا, پاکستان میں کوئی خطرہ بڑھنے والا نہیں ہے. پاکستان میں آپ جو کامن سینٹیمنٹ کو آپ دیکھیں گے نا تو وہ یہی ہیں جو فضل الرحمان کے ہیں, جو ٹی ایل پی کے ہیں, جو جماعت اسلامی کے ہیں, اس کے ساتھ اکثریت. اور یہی وجہ ہے کہ میجارٹی جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ جا کے جو ٹی ایل پی کو بھی اپیز کر رہی ہیں, اب دوسروں کو بھی جو ہے وہ اپیز کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی جیسی پارٹیاں جو ہے وہ ٹی ایل پی کے پاس ان کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی انڈرسٹینڈنگ بنے. تو پی ٹی آئی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں اور مذہبی جماعتوں میں کوئی بہت بڑا اس طرح کا آپ رحمت العالمین یونیورسٹیز بنا رہے ہیں, آپ یونیفارم جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ سلیبس وہاں پہ لا رہے ہیں. آپ نے کے پی کے اندر تو بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا نظام تعلیم جو ہے وہ وہاں پہ متعارف جو ہے وہ کروا دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فضل الرحمان, اور فضل الرحمان نے تو کوئی چیز چھپائی ہوئی نہیں ہے, وہ تو اسلامی نظام کے لیے کہتا ہے میری ساری سٹرگل تو اسلامی نظام کے لیے ہے, لیکن وہ پریکٹیکل اس وجہ سے ہے کہ نون لیگ کی ہوتی ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے, بے نظیر عورت تھی, اس نے کہا ٹھیک ہے میں کام کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں, ایز کمپیئر ٹو جو ہے وہ دوسرے بعض جب وہ کہتے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ عمران خان کا جو
وہاں پہ اس وقت کا جو ہے وہ جیتنا جو تھا، وہ جو چیزیں جس طریقے سے مینیج کی گئی تھی، اب وہ تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ رہی ہے. اور پھر مس گورننس جو پی ٹی آئی کی رہی ہے اور انکمپیٹنس جو ان کی وہ رہی ہے، اور جو انفلیشن ہے، وہ یہ جو چیزیں ہیں، تو اس سے اب ان کے اپنے لوگ جو وہ ان کے ایم این ایز ہیں وہ پی ٹی آئی کے، آپ ان سے اگر پوچھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اسی حوالے پہ سے. اگر اس کو بات کو بڑھاتے ہوئے آگے، تو کیا یہی وجہ ہے کہ آل آف اے سڈن آپ کو پیپلز پارٹی میں بھی اور پی ایم ایل این میں بھی ایک جان آتی نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ فیصلہ کیا ہے جو فیض حمید کو ہٹانے کے بعد جو ہے، جس پہ وہ بہت ایڈمنٹ تھے، عمران خان سے کو انہوں نے جو ہے وہ ایک باقاعدہ تصادم ہوتے ہوتے اس میں رہا، جس میں ہٹانے کے بعد اب انہوں نے عمران خان، کیونکہ عمران خان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ان کو لایا گیا تھا کہ وہ ایک اکنامک میریکل کریں گے، اوورسیز پاکستانی پیسے لے آئیں گے وہاں پہ جو ہے پوری دنیا سے، کیونکہ وہ پوری دنیا کو ان سے بہتر، پاکستان کو وہ سب سے بہتر جانتے ہیں، انگلینڈ کو سب سے بہتر جانتے ہیں، امریکہ کو سب سے بہتر جانتے ہیں، ویسٹ کو سب سے بہتر جانتے ہیں، تو وہ پاکستان کو ایک جنت بنا دیں گے. لیکن 3.5 سال میں اب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے، تو انہوں نے اب ہاب ناب، کیونکہ ابھی بھی جو خبریں ہیں کہ جو عباسی صاحب نے آ کے بیان دیا کہ شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے الیکشن میں، اس کے بعد جو ہے وہ یہ باتیں چل نکلی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آلموسٹ ڈیل ہو چکی ہوئی ہے پی ایم ایل این کی. دوسری طرف سے زرداری صاحب ایک دم جو ہے وہ سنا تھا بہت بیمار ہیں، لیکن ایک دم وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. انہوں نے پچھلے 2 دن سے مستقل بیان دے رہے ہیں کہ جی مجھ سے آ کے ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں فارمولہ بتاؤ، اور ہم فارمولہ نہیں بتائیں گے. تو کیا واقعی ان سے آ کے کوئی مل رہے ہیں کہ یا وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آ کے مجھ سے ملو میں فارمولہ دوں گا؟ کیا یہ کیونکہ آج جو ہے انہوں کے کل کے بیان کے بعد آج جو ہے ایک فوجی ترجمان کا ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جنگ کی خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ان کے پاس آ کے کوئی ملا ہے تو وہ بتا دیں نام کہ کون آ کے ملا ہے، کس نے ان کو پیشکش کی ہے. تو یہ تمام شاید اس تمام کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت چلی جائے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ کچھ کر سکیں گی اگر بالفرض شہباز شریف یا ایون نواز شریف ایک جو ہے وہ معاہدے کے تحت جو ہے ایک ڈیل کے تحت واپس آ کے وزیر اعظم بھی بن جائیں، تو کیا وہ اس ملک میں جب تک فوج کے ساتھ ایک باقاعدہ ڈائلاگ ہو کے ان کی حدود کا ہر ایک کا تعین نہیں ہوگا، کیا اس ملک میں کوئی بہتری لا سکیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک مطلب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، آپ کہہ رہے تھے نا کہ فضل الرحمان کو کیوں ہوا ہے یہ پارٹی. فضل الرحمان نے، دیکھیں یہ پارٹیاں جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ نیب کے جو ہے وہ زیر اعتاب جو ہے وہ رہی ہیں، تو یہ ڈر کے مارے جو ہے وہ کھل کے بولتی بھی نہیں تھی اور تھوڑا بہت جو ہے وہ اپوزیشن کا بہانہ بھی جو ہے وہ کرتے تھے. لیکن چونکہ پیپلز پارٹی اور سب سے زیادہ نون لیگ کو جو ہے وہ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اور نیب کے ذریعے انہوں نے ان کو وہ کیا، تو وہ اس سے خاصے مطلب بلیک میل اس وقت تک بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں. جہاں تک اب نئی جو سچویشن آئی ہے، نئی سچویشن کے اندر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ فوج عمران خان سے مایوس ہے. جو وہ خواب دیکھے تھے انہوں نے اگلے 10 سال کے لیے کہ یہاں پہ دودھ کی نہریں جو ہے وہ ہوں گی، تو وہ تو خشک ہوتی نظر آئی ہیں ساری چیزیں جو تھی. تو اس کے نتیجے میں اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ ان کی نمبر 1 چوائس نہیں ہے. یہ ان کی کمپلشن ہو سکتی ہے، پولیٹیکل کمپلشن، چونکہ پبلک جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہے وہ پیپلز پارٹی، چونکہ پنجاب سب سے زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو اس میں چونکہ نواز شریف اور مریم نواز تو ان کی قطعاً کوئی کسی طرح کی چوائس نہیں ہے. اب شہباز شریف ڈیفینیٹلی وہ شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا متبادل ہو سکتا ہے کوئی جو چیزیں کچھ جو ہے وہ ڈیلیور بھی کر سکتا ہے یا کوئی، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ چونکہ قیادت اور ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کا ہے، تو شہباز شریف کل جب آئے گا بھی پاور میں آ جائے گا تو انڈائریکٹلی جو ہے وہ حکومت
نواز شریف کی ہی ہوگی، اور ووٹ بینک جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے اس کے نسبت۔ تو ابھی تک وہ دو آپشنز پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ جو زرداری صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ ڈیفینیٹلی وہ کانٹیکٹ میں تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں تھے، لیکن وہ جس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دو ان کے ساتھ آپشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کیس نون لیگ لینڈ سلائڈ کر لیتی ہے، الیکشن میں جیت جاتی ہے، تو پھر یہ آپشن شہباز شریف والا ہمارا۔ ادروائز وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی، چونکہ وہ پیپلز پارٹی ابھی جو وہ پنجاب میں آ کے ایک حلقے میں جس طرح زرداری صاحب نے کلیم کیا تھا کہ ریوائیو ہو گئی ہے، لیکن خانیوال میں آپ نے دیکھا دوبارہ اس کی اپنی پوزیشن پہ چلی گئی ہے۔ تو زرداری صاحب کو جو بیان دیا ہے وہ انہوں نے اس دکھ میں دیا ہے کہ آپ شہباز شریف کے ساتھ کیوں نیگوشیٹ کر رہے ہیں، میں ادھر جو ہے وہ بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھ آپ نے جو کام شروع کیا تھا وہ آپ آدھے میں جا کے دوسری طرف اگر آپ جا رہے ہیں تو میں بھی بول سکتا ہوں اس معاملے میں۔ تو وہ میرا حال ہے ان کو ایک میسج تھا کہ آپ یہ اس سائڈ پہ نہ بھولیں، ورنہ میں جو ہے وہ اس کے برعکس کوئی چیز۔ تو زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو وہ جس طریقے سے نمبر 1 میرے اپنے نزدیک جو آپشن ہے وہ ان کا یہ ہے، پیپلز پارٹی، جہانگیر ترین گروپ، کاف لیگ، ایم کیو ایم، یہ ایک ملا کے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو ہے، چونکہ کسی کے پاس کوئی ویٹو نہیں ہوگا، ویٹو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگا، اور پیپلز پارٹی کا ایک کمزور ترین جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا۔ دوسری طرف اگر نون لیگ آتی ہے تو نون لیگ کی مضبوط حکومت ہوگی، چاہے نواز شریف گورنمنٹ میں نہیں بھی ہوگا، لیکن پھر ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوگی کہ ٹھیک ہے جی، نواز شریف اور مریم نواز اس پہ جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک فارمولہ اس وقت جو وہ چل رہا ہے، کچھ فارمولہ بن رہا ہے، لیکن نئے کیریکٹرز جو ہے ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ عشرت العباد جو دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آل آف اے سڈن جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ایم کیو ایم کے مختلف گروپس جو ہے ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ جو آپ کے پی کے میں، تو آپ کا کیا حال ہے؟ آپ تو کراچی سے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم اور عشرت العباد اور ان کو اکٹھا کر کے یا ان کو ایکٹیویٹ کر کے تو کیا ان کا کیا گول کیا ہے؟ چونکہ گول وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول، مختلف لوگوں کو نہیں، چونکہ پہلے تو پی ٹی آئی کا وہاں پہ ریپلیس کیا تھا نا ایم کیو ایم اور ان کو، تو جب آپ ان کو واپس لا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ بالکل، جو کے پی کے رزلٹ سے اور جس طرح کے بیانات کے پی کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے منسٹرز اور ایم این ایز دے رہے ہیں، تو اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس طرح کھل کے جو ہے وہ، ابھی میں انٹرویو سن رہا تھا، شاہ فرمان جو گورنر ہیں کے پی کے، وہ کھل کے کہہ رہے تھے کہ جی ہماری پارٹی میں بہت انڈسپلن ہے، کسی کو آج تک جو ہے وہ اپنے لوگوں کی مخالفت کرنے پہ ڈسپلن نہیں کیا گیا، کوئی سزا نہیں دی گئی، اور تو اپنے آپ کو بلیم کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ بہرحال اس معاملے سے آگے بڑھتے ہوئے آخری چند منٹ ہیں، ایک جو مسئلہ جس کو میں نے ذاتی طور پہ بہت محسوس کیا، اور وہ یہ کہ آپ اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کیوں یہ اسلامی پارٹیاں، یہ بہت سارے یہ لوگ جو بھی کرتے ہوں، لیکن انہوں نے اپنا جو فرنٹ رکھا ہوا ہے وہ بہت پیپل اورینٹڈ ہے، وہ بہت سادہ زندگی گزارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پیچھے نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف حال ہی میں مریم صفدر نے اپنے بیٹے کی شادی کی، جن کا نکاح جو ہے پہلے سمر میں لندن میں ہوا تھا، جس کے اوپر کافی تنقید ہوئی تھی، بڑی لمبی چوڑی رقم جو ہے خرچ ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے لاہور اور اسلام آباد میں پھر ان کی شادی اور ولیمے کا سلسلہ چلا، اور اس کے اندر 26 کھانوں سے لے کے، اور جو ہے وہاں 30 لاکھ روپے کی شال انہوں نے پہنی، اور ان کے کپڑوں کا، اور جو ہے وہ ہندوستان سے ایک ڈیزائنر نے کہا کہ جی میرے کپڑوں میں مریم جو ہے نواز بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تو یہ ٹون ڈیفنس جو ہمارے سیاستدانوں کی ہے، اور یہ صرف مسلم لیگ نون کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے بھی جب بختاور کی شادی ہوئی اس میں اسی طرح کا وہ کیا۔
تو میرے خیال میں یہ ان کو عوام سے مزید کچھ وہ حلقے جن کا کام یہ پاپاراٹزی اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ان عوام کے منہ پہ ایک تماچا ہوتا ہے جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اس کے بیچ میں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حکمران جو ان کے حقوق کے لیے سپوزٹلی ان کو جو ہے بہتر زندگی دلانے کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کس طرح کی لیوشنس اور کسی شرم حیا کے بغیر یعنی بے حسی ہے، اور دوسری طرف کیپٹن صفدر جو بڑی کامیابی سے جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ووٹ کو مسلم لیگ کے لیے لے کے آتے ہیں، ان کا اعلان کرنا کہ یہ سب ایک ان اے وے اسٹیج تیار ہو رہا تھا کہ مریم نواز ہیں لیڈر، اس کے بعد جو ہے جنید صفدر کو لانچ کیا جائے گا قریب۔ انہوں نے کہا کہ جی سیاستدان، وکیل کا بیٹا وکیل ہوتا ہے، لائر کا بیٹا لائر ہوتا ہے، تو سیاستدان کا بیٹا بھی سیاستدان ہی بنے گا، اور ان کو جو ہے سیاست میں لانے، تو ایک ڈائنسٹی اور تیار کر دی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ دوسری طرف جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ دنیا جو ہے ان تمام چیزوں سے آزاد ہو کے نئی حدود پھلانگ رہی ہے، اپنی اس دنیا کو سمجھنے کے لیے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح کی یہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ ابھی $10 بلین کی مالیت سے بنائی ہوئی دنیا کی سب سے پاورفل جو ہے ٹیلیسکوپ لانچ ہونے جا رہی ہے 24 دسمبر کو، جس میں 349 سنگل پوائنٹ آف فیلیئرز ہیں۔ انہوں نے بہت 10 سال، تقریباً 25 سال سے یہ بنا ہے، فلوریڈا میں نا، نہیں یہ ادھر سے فرینچ گیانا سے یہ جو ہے وہ لانچ ہوگی، لیکن ہوئی یہاں پہ ہے، ہاں بنی یہاں پہ ہے، لانچ وہاں سے ہوئی۔ تو دنیا آگے جا رہی ہے، جبکہ ہم ابھی تک جو ہے اسی شادی بیاہ اور اسی تعزیتوں کے، جی آپ خبریں سنیں تو جو ہے کوئی اگر کسی کی بہت افسوسناک ہوتا ہے، لیکن ایک پورا کلچر ہے، خبریں نہیں بلکہ سوری ٹو کٹ، ہمارے یہاں آج بھی جو چیزیں ہیں کہ اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ آپ نے شلوار کتنی اوپر رکھنی ہے کتنے نیچے رکھنی ہے، آپ نے جو ہے وہ بیٹھ کے پیشاب کھڑا کرنا ہے یا کھڑے ہو کے آپ نے ریت میں کرنا ہے یا کس۔ اور آج کے اخبار میں خبر تھی کہ جی آج جو ہے چاند کا رخ دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے کعبے کی سمت کا جو ہے تعین کیا جا سکے گا، جبکہ سائنس نے آپ کو پہلے بتایا ہوا، آپ کے پاس ایک ایپ ہے موجود جو ہے اس کے اندر جو ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے آخری جو ہندوستان سے کوئی اچھی خبریں کمی آتی ہیں، لیکن 2 چیزیں میری نظر سے گزری کہ ایک مودی صاحب نے حالانکہ مودی صاحب کے لیے میرے دل میں قطعی طور پہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب وہ حکومت میں آئے تھے ہندوستان میں ایک انہوں نے جو ہے وہ منصوبہ ڈالا جس کے لیے $50 بلین رکھے، اور انہوں نے پرسنلی اس میں تمام ریڈ ٹیپ کو ختم کر کے شروع کیا، اور جو بہت اچھی اور جو اسپیشلی وہاں کی عورتوں کے لیے بہت بہتر ہوگی وہ ہے کہ ہر گھر میں ایک نل لگانے کا انہوں نے منصوبہ شروع کیا، اور اس کو بغیر کسی رکاوٹ کے پوری کووڈ کے دوران وہ جاری ہے، اور 2023 تک وہ ہر گھر میں ایک نل۔ تو وہ عورتیں جو اپنا آدھا دن جو ہے وہ ضائع کر دیتی ہیں پانی لانے میں دور دور سے، ان کو بہت آسانی ملے گی، اور ان کو دوسری ترقیاتی اور معاشرے میں حصہ لینے کی جو ہے ان کو موقع ملے گا۔ ایک امپاورمنٹ ہے نا، ایک عورتوں کے حوالے سے۔ اور میں ساتھ یہ آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ جب بی جے پی آئی تھی تو اس وقت مودی نے ایک اور اعلان کیا تھا کہ اس نے کہا کہ ہمیں مندروں کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر میں ایک لیٹرین ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ بیسیکلی پریکٹیکل چیزیں ہیں جو لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایشوز اور ہیں، باتیں کچھ اور پہ ہو رہی ہیں۔ ناظرین یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ وہ لوگ جن کو جینیونلی عوام میں جا کے، حالانکہ مودی صاحب بہت سارا جو ہے تعصب کی بنیاد پہ جیتتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی یہ پتہ ہے کہ ان کو عوام کے لیے کچھ کرنا پڑے گا تبھی وہ جیت سکیں گے، جبکہ ہمارے پاکستان میں ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ گیٹ نمبر 4 کے باہر لائن میں لگیں گے تو ان کو کچھ ملے گا، اس لیے ان کو عوام کے لیے کچھ کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ اسی بات پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔